الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، بفضل تعالی آج ہمارے ساتھ حدیث نمبر 25 ہے، جس میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ جنت اور جہنم کی پیدائش کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت حق والنار حق. جنت ایک سچائی ہے اور جہنم ایک سچائی ہے، اور اللہ نے اسے پیدا کر دیا ہے. جنت اب ہے، جہنم بھی اب ہے. اسی کے تعلق سے حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الجنة قال لجبریل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتي لا يسمع بها أحد إلا دخلها ثم حفها بالمكاره ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتي لقد خشيت ألا يدخلها أحد. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اور اسے دیکھو. دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے، نظرۃ العلم، یعنی اس کے بارے میں دیکھو کہ کیسی جنت ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی صرف آنکھ سے دیکھتا ہے، بصارت سے. تو کہا کہ دیکھو جنت کیسی ہے، اسے دیکھو. تو جبریل گئے اور دیکھ کر واپس آئے اور کہا کہ اے میرے رب تیری عزت کی قسم، اللہ کے عزت و جلال کی قسم، جو بھی جنت کے بارے میں سنے گا وہ عمل کر کے اس میں داخل ہونے کا شوق اپنے دل میں رکھے گا. آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، لیکن اس جنت کے طالب کتنے ہیں، جنت کے متلاشی کتنے ہیں، جنت میں جانے والے کتنے ہیں. وہاں کے حور و قصور، محلات اور پانی کی نہریں اور وہاں کے زیورات، وہاں کے صوفے، وہاں کی حور، یہ ساری چیزیں ہم سنتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ باقی رہنے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے. جبریل علیہ السلام نے آ کر یہی کہا کہ اے میرے رب تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا جنت کے بارے میں وہ عمل کر کے اس میں داخل ہوگا. اور پھر اس حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں ثم حفها بالمکارہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے سختیوں اور ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا. اس جنت کو ایک پردہ رکھ دیا جس میں سختیاں ہیں، آپ کو ناپسند آنے والی چیزیں. فجر میں اٹھ کر آنا آپ کو پسند تھا؟ تھوڑا بھاری ہوا نہیں؟ نیند، ویسے فجر سے پہلے نیند بڑی اچھی آتی، 3 بجے کے بعد 4 بجے کے بعد بڑے مزے کی نیند آتی. لیکن انہا لکبیرہ الا علی الخاشعین، بہت یعنی آدمی کے اوپر تھوڑی سخت ہوتی ہے، لیکن آدمی وہ پردہ ہے جو پھاڑ کر جنت میں جاتا ہے. وہ سختیاں ہیں، جیب سے پیسہ نکال کر دینا ذرا مشکل ہے. جیب سے اسی لیے آدمی جیب یہاں سے لاتا ہے سینے سے لگے کر، تو یہ پیسہ دینا، خیرات کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے. شہوات ہیں، برائیاں ہیں اور حرام دھندے کاروبار ہیں، ان کا چھوڑنا ناپسند ہے، لیکن یہ جنت میں جانے والا پردہ ہے. یہی کہا. پھر کہا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے سختیوں اور ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا اور فرمایا اے جبریل جاؤ اور اب اسے دیکھ کر آؤ. پہلے تم نے کہا تھا، اب جا کر دیکھ کر آؤ. تو جبریل گئے اور دیکھنے کے بعد آ کر کہنے لگے اے میرے رب، اے میرے رب تیری عزت کی قسم، مجھے تو یہ خوف لاحق ہے، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا، جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ اتنی ساری سختیاں رکھ دی گئیں. تو جنت بہت قربانیاں مانگتی، دعووں سے کہ میرا باپ پکا ولی تھا، میں اس کا بیٹا ہوں. دعووں سے جنت نہیں آتی، جنت قربانیاں پاتی ہے. اسی لیے کہا لقد خشیت الا يدخلها احد. اس کے بعد وہ کہتے ہیں فلما خلق اللہ النار،
آپ دیکھ لیجئے کہ کیا کیا قربانیاں جنت کے لیے چاہیے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، خیرات ہو، یا شہوتیں ہوں، شبہات سے بچنے کی بات ہو، یہ سارے جنت کی چیزیں ہیں، جنت میں لے جانے والی قربانیاں ہیں۔ فلما خلق اللہ النار، پھر جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا فرمایا، فقال یا جبریل، پھر جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہا، اذهب فانظر الیہا، جاؤ اور اب اس جہنم کی طرف دیکھو۔ فذهب فنظر الیہا، جبریل گئے جہنم کی طرف دیکھا، ثم جاء، پھر آیا اور کہا، اے رب وعزتک، اے اللہ تیرے رب، تیرے عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، لا يسمع بها احد، اور کہا کہ فحفها بالشہوات، اور کہتے ہیں تیری عزت کی قسم، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا اس میں داخل نہیں ہوگا، جو بھی جہنم کے بارے میں سنے گا اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ جہنم دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کو شہوات سے بھر دیا۔ میں نے کئی بار آپ سے کہا ہے کہ شہوات دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ حسی ہوتے ہیں، کچھ معنوی ہوتے ہیں۔ شہوات اور شبہات یہ دونوں چیزیں ہیں جو انسان کو برباد کرتی ہیں۔ شہوت، کھانے کی شہوت، شہوت الاکل، شہوت البطن جسے کہتے ہیں پیٹ کی شہوت، شہوت الفرش، شرمگاہ کی شہوت، شہوت النساء، کسی کو عورتوں میں شہوت ہوتی ہے۔ اس سے جائز حد تک آدمی کو اجازت ہے، بیوی سے آدمی کو شہوت ہونی چاہیے، کچھ کھانے کی شہوت ہونی چاہیے، حد سے بڑھ جائے تو وہ غلط ہے۔ شبہات دین میں آنے والے شبہات ہیں جو آدمی کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ ثم قال یا جبریل اذهب فانظر الیہا، اے جبریل جاؤ اب دیکھو جہنم کیسی ہے، میں نے اسے شہوتوں سے بھر دیا۔ فذهب فنظر الیہا ثم جاء فقال اے رب وعزتک لقد خشیت الا يبقى احد الا دخلها، جبریل جب دوبارہ آئے تو کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس میں داخل ہونے سے کوئی بھی نہیں بچے گا، یہ شہوتوں میں ڈوبے ہوئے لوگ یہ سارے کے سارے نہیں بچیں گے، الا من رحم ربی، جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ جنت قربانیاں چاہتی ہے، جہنم ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ دنیا سے اتنا اپنا دامن لگائیں جتنی ضرورت ہے، زیادہ دنیا سے اتنا اٹیچمنٹ نہ ہو کہ کل چھوڑ کے جانا پڑے تو چھوڑ کے جانا مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت پر ترجیح دینے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔